جزیرہ رودوش کے قریب شام کے وقت سمندر کی لہروں نے خون کا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ ایک عثمانی قافلہ جس میں زخمیوں، علماء، عورتوں اور بچوں کی کشتی شامل تھی، کرسچن قزاقوں کے حملے کا شکار ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب باربروسا خضر الدین صرف ایک ملاح نہیں رہا تھا، وہ ایک عہد بن چکا تھا۔ سمندر کی ہر لہر اسے پکار رہی تھی، کیا تم صرف ایک بحری سردار ہو یا تم ملت کی ڈھال بھی بنو گے؟ اسی لمحے خضر نے قسم کھائی، جب تک میری سانس باقی ہے کوئی قافلہ، کوئی عورت، کوئی مظلوم اس سمندر میں بے آسرا نہیں ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے وہ باربروسا نہیں، رحمت البحر کہلایا۔ اسپین میں مسلمان سلطنت کو تباہ کر دیا گیا۔ غرناطہ، قرطبہ اور اشبیلیا کے گلی کوچے مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ ناظرین، ان علاقوں سے فرار ہونے والے ہزاروں مسلمان خواتین اور بچے شمالی افریقہ کی طرف نکلے۔ خضر الدین نے اپنی بحری فوج کو ایک نئے مشن پر لگا دیا۔ یہ اب صرف دشمن سے جنگ نہ تھی، یہ امت کی بقا کی جنگ تھی۔ اس نے 20 سے زائد کشتیوں کو الاندلس کے طرف روانہ کیا اور ہزاروں مسلمانوں کو اسپینی ظلم سے نکال کر الجزائر، مراکش اور تیونس پہنچایا۔ تاریخ نے پہلی بار ایک بحری قافلے کو کاروان نجات کا نام دیا۔ قاہرہ میں ایک خاندان، علم الدین کا محافظ، اسپینی ظلم سے بچ کر الجزائر پہنچا۔ اس خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی زینب فاطمہ نہ صرف قرآن کی حافظہ تھی بلکہ فن طب میں یکتا تھی۔ خضر الدین کی ملاقات زینب سے ایک زخمی سپاہی کے علاج کے دوران ہوئی۔ زینب کی زبان پر حیا، آنکھوں میں شعور اور ہاتھوں میں شفا تھی۔ خضر نے زینب سے کہا، تو علم کی وہ روشنی ہے جو سمندر سے بھی گہری ہے، میرے جہازوں کو تمہاری روشنی کی ضرورت ہے۔ زینب نے قافلے کے ساتھ بحری سفر اختیار کیا اور باربروسا کی کشتیوں میں شفا خانے قائم کیے۔ جب باربروسا نے الجزائر میں ایک قلعہ فتح کیا تو اس نے ایک مسلمان حکمران سلطان حسن طلمسانی کو وہاں کا نگران مقرر کر لیا، لیکن حسن نے یورپی طاقتوں سے خفیہ معاہدہ کر لیا۔ خضر الدین نے اس کو معزول کر کے عوام کے سامنے اس کے خط اور مہریں پیش کیں، پھر عوام سے کہا، وہ جو ایمان بیچ کر امن خریدے وہ دشمن سے بدتر ہے۔ اس کے بعد الجزائر میں مجلس شورا قائم کی گئی، جہاں علماء، تاجران، مجاہدین اور عام مسلمان بھی شرکت کرتے۔ ناظرین، باربروسا نے عوامی رائے سے حکومت کی بنیاد رکھی، ایک ایسی روایت جو آج بھی ناپید ہے۔ خضر الدین کے بچپن کے استاد مراد رومی، جو کبھی عثمانی دربار میں وزیر تھے، اب گوشہ نشین ہو چکے تھے۔ وہ باربروسا کے پاس سے خفیہ کتاب لے کر آئے۔ یہ کتاب اندلس کے آخری مسلمان سائنسدان ابن سمرقندی کی تھی، جس میں بحری دفاع اور توپ خانے کے ایسے نقشے تھے جو یورپ کے پاس بھی نہ تھے۔ مراد نے کہا، یہ علم صرف تمہارے ہاتھوں امانت ہے، اسے ملت کی طاقت بناؤ۔ باربروسا نے اسی کتاب کی مدد سے عثمانی بحریہ کو جدید ترین بحری توپوں سے لیس کر دیا۔ تیونس کے قریب ایک چھوٹا سا قریہ ہلال بعد صلیبیوں کے حملے کی زد میں آیا۔ باربروسا جب وہاں پہنچا تو ایک جوان بلال بن یاسین اکیلا تلوار لے کر دشمنوں کے بیچ لڑ رہا تھا۔ خضر نے بلال سے پوچھا، کیوں لڑ رہے ہو اکیلے؟ بلال نے کہا، میرے والد نے کہا تھا جب تمہارے قلعے گر جائیں تو تمہارا سینہ قلعہ بنے۔ باربروسا نے اسے اپنی فوج میں شامل کیا اور بلال نے بعد میں کئی بحری فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، عثمانی دربار میں کچھ امراء باربروسا سے خائف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر خضر الدین اور اس کے ساتھی زیادہ طاقتور ہو گئے تو ان کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں گی۔ ان میں سے ایک پاشا خلیل نے خفیہ طور پر ویٹیکن کے ساتھ خط و کتابت شروع کی۔ باربروسا نے اس سازش کا سراغ زینب فاطمہ کی مدد سے لگایا، جس نے خطوط کی زبان شناسی سے سازش کو بے نقاب کیا۔ خضر نے سلطان سلیمان کے سامنے تمام شواہد رکھے اور خلیل پاشا کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ ایک رات باربروسا کی تمام کشتیاں ایک ایسے علاقے میں پہنچی جہاں سمندر بالکل ساکن تھا، نہ ہوا، نہ لہر، نہ روشنی، ہر طرف خاموشی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اسی رات ایک نورانی بزرگ جسے خضر نے خواب میں دیکھا کہا، خضر، تم صرف ایک کپتان نہیں، تم ایک وعدہ ہو۔ یہ امت تم سے صرف فتوحات نہیں مانگتی، وہ کردار، عدل اور علم مانگتی ہے۔ صبح جب ہوا چلی تو سمندر نے انہیں منزل تک پہنچایا، وہ منزل جہاں باربروسا نے سب سے اہم قلعہ جزائر قمرہ فتح کیا۔ زینب فاطمہ نے ایک نیا مشن شروع کیا، جنگ زدہ علاقوں کے یتیم بچوں کو علم اور پناہ دینا شروع کی۔ اس نے مدرسہ البحر قائم کیا جو ایک قلعہ نما ادارہ تھا سمندر کے وسط میں۔ یہاں بچوں کو نہ صرف قرآن اور فقہ ہی نہیں بلکہ جہاز رائی، طب، فلکیات اور توپ سازی بھی سکھائی جاتی تھی۔ یہ مدرسہ ایک روشن مینار بن گیا جہاں سے علم کی روشنی دور دور تک پھیلنے لگی۔
खिजरुद्दीन बारबरोसा ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी साल इस्तांबुल में गुजारा। उसने मस्जिद, लाइब्रेरी और बहरी तरबियती इदारा कायम किया। नाजरीन, अगर खिजरुद्दीन बारबरोसा मर गया, लेकिन क्या वो सिर्फ़ एक शख्स था या एक अहद, एक निज़ाम, एक रास्ता? आज जब मिल्लत सवालों के समंदर में भटक रही है, इल्म और किरदार के किले मुनहदम हो चुके हैं, तो सवाल ये है कि अगर आज बारबरोसा ज़िंदा होता तो वो किस शहर से अपने जहाज़ रवाना करता? क्या वो हम में से किसी को कप्तान बनाता? कमेंट में अपनी राय लाजमी दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक मुकम्मल और बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।